آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک ایسی سورہ بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی ناکام ہے۔ سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز میں موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کے سامنے صفر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الکوثر صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیات میں موجود حروف 10 ہے، دوسری آیات میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہے، پھر آخری آیات کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے، پھر وہ حروف جو اس سورہ میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس پوری سورہ میں سب سے زیادہ تکرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ اس سورہ کے تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ الکوثر سب سے آخری سورہ ہے۔ اس سورت کے ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس سورہ کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے، تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورہ الکوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 ہی آتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہے جس کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی سورہ القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے اور آخری سورہ الکوثر ہے جو قرآن میں 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 ہی بنتی ہے۔ قرآن کی 97 نمبر سورہ یعنی سورہ القدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ القدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے اور سورہ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورہ ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ القدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 97 یعنی سورہ القدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ اس پوری سورہ میں 10 ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی سی سورہ میں ایسی ترتیب سے الفاظ کو جمع کیا کہ جسے ایک سپر کمپیوٹر بھی سالو نہیں کر سکتی۔ یہ تو سب سے چھوٹی سورت تھی، سوچے کہ باقی قرآن میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم موجود ہے، اس میں ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر جنت میں داخل ہوئے تو وہاں سیر کرتے ہوئے ایک نہر پر نظر پڑی جس کا پانی انتہائی صاف و شفاف تھا۔ اس نہر کے دونوں جانب یاقوت لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے اس نہر کے بارے میں جانا تو اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسے ایک صورت میں جو راز چھپے ہیں شاید پوری کائنات بھی ان رازوں کا وزن برداشت نہ کر پائے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ الکوثر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی ہوں گے اور نہر کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ روایت کے مطابق اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق کوثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوثر سے مراد کثرت ہے، جبکہ ایک عقیدے کے مطابق کوثر جنت میں پانی کی ایک نہر ہے، اور یہی عقیدہ درست ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں کوثر کی تعریف میں اسے نہر کہا گیا ہے جو جنت میں بہہ رہی ہے، اور اسے کوثر کہنے کی وجہ وہ کثرت ہے جو اس نہر کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس نقطے اور سورہ کوثر کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب یہ دنیا ابھی بنی نہیں تھی، وہ وقت جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ تعالی عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان تمام ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو الگ کر دیا اور انبیاء کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چوائس بھی دی کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ اب اس بات پر غور کرے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی بذریعہ کشف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پچھلی امتیں دکھائی گئی اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔ دوسرے انبیاء سے زیادہ امتوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد ایک اور نبی آ کر پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھا تھا جو کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس لیے قیامت تک کے انسانوں کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی آئی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اب حوض کوثر اور اس کثرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پل صراط سے گزر کر جو امتی آگے بڑھیں گے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے جسم کو صاف کر دیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ حوض کوثر سے آگے آخری جو مرحلہ ہوگا وہ جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، اور کوثر کی نہر کا پانی پی کر ہی اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ کوثر کے پانی کو پیے بغیر اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کا جسم جنت میں داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے ہی نہیں ہوگا بلکہ ایک انسان کے پورے جسم کو صاف کرنے والا پانی ہوگا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اس پھل کے کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی کیفیت اور تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اس پھل میں موجود طاقت کی وجہ سے ان کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اچانک اپنے جسموں کو پتوں سے چھپانا شروع کر دیا تو ان کے جسموں میں وہ عمل شروع ہوا جس سے ان کے جسموں میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حوض کوثر پر پانی پی کر ایک انسان کا جسم مکمل طور پر چینج ہو جائے گا، اور یہی وہ چینج ہوگا جو ایک امتی کے جسم کو جنت کے لائف سٹائل کو برداشت کرنے کی طاقت دے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس پھل کو کھانے سے جو حاجت آئی تھی وہ حاجت حوض کوثر کے پانی پینے سے ختم ہو جائے گی، اور ایک انسان بالکل صاف ستھرا تمام برائیوں سے پاک جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہوگا۔ یہ کوثر یعنی کثرت ان امتوں کی ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اربوں کی تعداد میں حوض کوثر کا پانی پیے گی، اور قرآن میں سورہ کوثر کا نزول اس وقت ہوا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، تو کفار مکہ خاص کر عاص بن وائل
آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اطمینان کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی، یعنی حوض کوثر۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار ہوں گے۔ ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے اور آپ کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کی سنتوں پر من مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہے اور تانا دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو صرف برائی کے ساتھ۔ ابائی سورہ کوثر کے متعلق مستند وظائف بھی جان لیتے ہیں۔ روزانہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو سورہ کوثر کو 41 دن تک ہر دن 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کی نعمت عطا ہوئی۔ جسمانی بیماریوں اور روحانی امراض کے علاج کے لیے سورہ کوثر کو پانی پر دم کر کے پینے کا عمل بھی مستند کتب میں ملتا ہے اور یہ عمل شفا کے لیے مؤثر مانا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو شخص قرض میں مبتلا ہو روزانہ 3 نمازوں کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے انشاءاللہ جلد قرض سے نجات ملے گی۔ یہ تمام وظائف مستند اسلامی کتابوں اور علماء کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ان وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، لیکن شرط یہ کہ ان وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور یقین کامل ضروری ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔